السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس مسائل ڈیلی رمضان سیریز میں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ اکثر اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ تراویح کی نیت کس طرح کریں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں کہ تراویح کی جو نیت ہے، صرف تراویح کی نیت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نماز جس کو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہمیں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نیت کہتے کس کو ہیں۔ تو دیکھیے، نیت کہتے ہیں القصد بالقلب، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جیسے ہی آپ نے اپنے دل میں کسی نماز کے پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی، تو گویا کہ اب آپ کی وہ نماز شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، عصر، فجر، یہ سب الفاظ نیت ہیں، ان کا کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کہے تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کی نیت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ دل کا ارادہ کس طرح کیا جاتا ہے، بس آپ جب بھی جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ ہوتا ہے، وہی نیت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نماز تراویح پڑھتے وقت 2 رکعت کی نیت کریں یا تمام نماز تراویح یعنی 20 رکعت تراویح کی نیت ایک ساتھ کر لیں؟ تو دیکھیے، افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ہر 2 رکعت پر یہ ارادہ کریں کہ میں اب نماز تراویح پڑھتا ہوں۔ صرف مطلق نماز کی نیت کر لیں گے آپ، تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اب آپ تراویح کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 20 رکعت نماز تراویح کی نیت ایک بار کر لے تو اس کی وہ نیت بھی معتبر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے وقت کوئی کام ایسا نہ کرے جو اس نیت کے برخلاف ہو۔ مثلا ایک آدمی نے نماز تراویح 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد وہ کسی کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گیا، بس پھر اسی میں لگ گیا، اور اس کے بعد وہ نماز تراویح پڑھتا ہے، تو اس طرح اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دوسرے عمل میں لگ گیا۔ یا مان لیجئے نماز تراویح پڑھتے پڑھتے وہ ادھر ادھر کہیں گھومنے چلا گیا یا کہیں کسی دوسرے کام میں لگ گیا، تو یہ نماز تراویح کی نیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز تراویح کی نیت کی تھی، اور جب وہ وہاں سے مسجد سے باہر نکلا یا گھومنے نکلا یا کسی دوسرے کام میں، تو اس نے اس وقت اس کی نیت کی، تو اس کی نماز تراویح نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر نماز تراویح کی نیت کرے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ 2 حضرات یا 4 حضرات یا 10 یا 20 جو بھی ہو سکتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان میں ایک شخص جو نماز پڑھا رہا ہے، تو اب وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے، کیا اس کے لیے بھی مقتدیوں کی نیت ضروری ہے؟ تو جی سمجھیں اس مسئلے کو۔ اگر کوئی آدمی امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر صرف مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ نماز امامت کی نیت نہیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر وہ امامت کی نیت نہیں کرتا ہے تو امامت کرنے پر جو اس کو ثواب ملنا تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، لیکن امامت اس نے جو نماز پڑھائی ہے اور جو اس کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر مان لیجئے دوسرا مسئلہ جو اس وقت اکثر و بیشتر پیش آ رہا ہے
کہ گھروں میں بعض جگہوں پر عورتیں بھی جماعت میں شریک ہو رہی ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت دو ہی ہیں صرف نماز پڑھنے والے، تو اس صورتحال میں اس شخص کو جو امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والی عورت کی نیت نہیں کری تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی، اس مرد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس عورت، اب یہ دو جو پیچھے کے لوگ ہیں، یہ امامت سے متعلق مسئلہ تھا، اب مقتدی سے متعلق مسئلہ ہے۔ کیا مقتدی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی امام کی، جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کرے؟ جی ہاں، اگر مقتدی اپنے آگے جو امام کھڑا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کرتا ہے تو مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقتدیہ عورت کو بھی اپنے آگے، جو اس کے آگے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہے، یعنی جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس امام کی اقتداء میں، یعنی اس امام کی امامت کی نیت کرنا بھی، اس امام کی امامت میں نماز پڑھنے کی نیت کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر یہ عورت اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کرتی ہے، یا یہ مرد اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت نہیں کرتا ہے جس کے یہ مقتدی ہیں، تو ان دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ جو ہم سے ہمارے ویور نے کمنٹس باکس میں پوچھا تھا، وہ یہ تھا کہ کیا عورت امام بن کر کے نماز پڑھا سکتی ہے مردوں کو؟ تو دیکھیں، اگر عورت عورتوں کی امامت کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں کی جو نماز جماعت ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، عورتوں کی جو جماعت ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی عورت جو حافظہ ہے اور وہ اپنے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے اگر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائے تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اس کی صف بندی کا طریقہ وغیرہ جو کچھ ہوگا وہ ہم اپنی ایک سیپریٹ ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اب صرف عورت آگے کھڑے ہو کر کے مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ایک ویور نے ہمیں لکھا تھا کہ ہمارے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میری بیوی کو صورتیں یاد ہیں، مجھ سے زیادہ میری بیوی کو صورتیں یاد ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی امام بن جائے اور میں مقتدی بن جاؤں اور اس طرح نماز پڑھ لوں؟ تو امامت کے شرائط میں سے، یعنی صحت امامت کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص امامت کر رہا ہے وہ شخص مرد ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ دوستو، ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں